بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، مناجات مقبول میں ابتدائی جو دعائیں تھیں ان کا تھوڑا سا بیان پچھلے دنوں ہوا. اس کے بعد یہ دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ دعا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. جانوں پر ظلم کیا ہے یعنی یہ کہ گناہ کیے ہیں، آپ کی فرمان کے خلاف کام کیا ہے، اور وہ گناہ در حقیقت اپنی جان پر ظلم ہے، کیونکہ اس کا انجام بالآخر آخرت میں عذاب کی صورت میں ہوگا. اللہ بچائے. تو ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے یعنی گناہ کر کے ظلم کیا ہے، اور اگر آپ ہماری بخشش نہ کریں اور ہم پر رحم نہ فرمائیں تو ہم ضرور ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو بڑے خسارے میں ہیں، یعنی قیامت کے دن خسارے میں ہوں گے. تو یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مغفرت مانگنے کا یہ طریقہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر آپ نے مغفرت نہ فرمائی اور رحم نہ فرمایا تو ہم بڑے خسارے میں ہوں. اور در حقیقت یہ پہلی دعا ہے جو کسی انسان نے مانگی. حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا گیا اور ان سے غلطی سرزد ہوئی کہ ایک درخت کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ اس کو مت کھانا، مگر انہوں نے شیطان کے بہکائے میں آ کر کھا لیا تو حدیث میں وہ قرآن کریم نے بتلایا ہے کہ جب وہ کھا لیا تو ان کی جو شرمگاہیں ہیں وہ کھل گئیں. کیسے کھل گئیں؟ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن مفسرین نے فرمایا کہ در حقیقت ان کے اوپر جنت کا ایک نوری لباس تھا. جنت کا ایک نوری لباس تھا، وہ عام لباس سے مختلف تھا. جب غلطی ہوئی تو وہ نور جو جنت کا نور تھا وہ ظاہر ہو گیا، تو شرمگاہیں بھی ظاہر ہو گئیں. اب انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات رکھی تھی کہ اس کا عریاں ہونا، یہ فطرت میں اللہ نے داخل فرمایا تھا کہ عریاں ہونا بڑی عیب کی بات ہے، پریشانی کی بات ہے، برائی کی بات ہے. تو اس لیے وہ پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا. اور اس وقت تک آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ غلطی سے کہ تدارک کا کیا طریقہ ہے. احساس تو ہو گیا. قرآن کریم میں یہ فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، جو ہی انہوں نے اس کو چکھا
یعنی ابھی اس میں پوری طرح مزے لے کر کھانے والی بات نہیں ہے، ابھی چکھا ہی تھا کہ بدت لہما سوآتہما، چکھتے ہی وہ لباس نور اتر گیا، شرمگاہیں سامنے آ گئیں، پتہ چلا کہ ہم سے غلطی بہت سخت ہو گئی۔ اب اس غلطی کا تدارک کیا ہو اس وقت تک پتہ نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آئی کہ الم انہاکما ان تلکما الشجرہ، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا؟ اب شرمندگی ہے، ندامت ہے، اور طریقہ معلوم نہیں ہے کہ اس شرمندگی اور ندامت، اس غلطی کی تلافی کیسے ہو، اس کے تدارک کیسے ہو۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار ہی سے سیکھے۔ یعنی اس رحیم و کریم کی ذات کو دیکھو کہ الفاظ بھی خود ہی سکھائے کہ یوں کہو گے تو تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے الفاظ ہیں، اور پہلی بار یعنی انسان کی پہلی دعا یہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا۔ کیا الفاظ سکھائے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اب یہاں تثنیہ کا صیغہ ہے، قال ربنا ظلمنا، دونوں نے کہا، آدم نے بھی کہا، آدم علیہ السلام نے بھی، حوا نے بھی کہا علیہ السلام۔ کیا کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا۔ اب یہ دونوں جو ہے اکٹھے کہہ رہے ہیں، یعنی یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہر ایک کی زبان پر یہ پوری دوا الگ الگ آئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں نے مل کر اجتماعی طور پر گویا یہ دعا مانگو۔ اب یہاں ہیں تو دو آدمی، ایک آدم علیہ السلام، ایک حوا، اور اسی لیے تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا قالا۔ لیکن جب آگے کہا ظلمنا انفسنا تو بظاہر قاعدے سے تو کہنا چاہیے کہ ربنا ظلمنا نفسینا، اپنا تثنیہ، لیکن فرمایا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ عربی کے لحاظ سے یہ جمع کا صیغہ ہے جس میں کم سے کم 3 ہونے چاہیے، ہیں تو 2 ہی۔ تو واللہ سبحانہ وعلم، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا در حقیقت نمائندے تھے آگے کی نوع انسانی کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے ایک نمائندہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا ان کو، لہذا ان کو پتا تھا کہ میری ظلم سے اولاد پیدا ہونے والی ہے قیامت تک۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنی اور اپنی اہلیہ کے ساتھ سارے آنے والوں کو شامل کر لیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب ذرا ایک بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے ہی زمین پر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا، ملائکہ سے اعلان کر دیا تھا تخلیق سے پہلے ہی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنے زمین میں اپنا ایک نائب پیدا کرنا چاہ رہا ہوں۔ یعنی تخلیق سے پہلے ملائکہ کے سامنے اعلان کیا تھا کہ ہم زمین میں بنانا ہے اپنا، جس کا مطلب کہ اس کو زمین پر بھیجا جائے گا۔ پہلے سے یہ بات طے تھی، پہلے سے اس ارادے کا اظہار فرما دیا تھا کہ زمین پر بھیجا جائے گا۔ لیکن جب کر لیا، پیدا کر لیا، تو رکھ دیا اس کو جنت میں رکھا۔
اب آخر مقالے کار تو ارادہ پہلے سے تھا زمین پہ بھیجنے کا، لیکن زمین پر بھیجنے کے لیے ابھی صلاحیت نہیں پیدا ہوئی. زمین پر بھیجنے کی صلاحیت نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ اس واسطے کہ انسان کو یہ غلطی کا پیکر بنایا. تو غلطی پہلے ثابت ہوتی، وہ اس پر دعا کرتے، اس پر استغفار کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، اپنی جانوں پر ظلم کا اعتراف کرتے، پھر اس قابل ہوتے کہ زمین پر بھیجا جائے. تو غلطی ہوئی، استغفار کیا، اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، اور پھر اب تم اس قابل ہو کے جاؤ اور جا کر تم ایک ہتھیار ساتھ لے کے جاؤ. ایک طرف ہم نے ابلیس کو پیدا کر دیا ہے، اس نے بھی دعا مانگی تھی، اس نے بھی کہا تھا جب اس سے غلطی ہوئی، ایک غلطی اس سے ہوئی، ابلیس سے غلطی ہوئی کہ سجدہ کرنے کو کہا گیا، سجدہ نہیں کیا، تو سجدہ نہ کرنے کی غلطی ہو گئی، اور اس انانیت کے ساتھ وہ اس غلطی کے اوپر جو جواب دیا، اس نے وہ انانیت والا جواب تھا، کوئی بندے والا جواب نہیں تھا. تو اس واسطے اس کو کہہ دیا کہ تو مردود ہے، مطرود ہے، یہاں سے نکالا گیا. شاید مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت لکھی ہے، اللہ عالم، لیکن ہے بڑی سبق آموز. لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جا رہے تھے تو شیطان آ گیا، ابلیس آ کے کہنے لگا جی آپ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، وہاں پر آپ کے اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ، تو ایسا کریں میری بھی کچھ سفارش کر دی. کہ بھائی تو پہلے کہہ چکا، تو کہنے لگا نہیں میں تو اب میری توبہ قبول کروا لے، اور بہت عرصہ ہو گیا مجھے مردود مطرود ہوتے ہوئے، تو اب میری خواہش ہے کہ اللہ میاں مجھے معاف کر دے. اچھا بھائی توبہ کر لیا تو بڑی اچھی بات ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے کوہ طور پر، تو وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ وہ آپ ہی کی مخلوق ہے اور وہ یوں کہہ رہا ہے توبہ کرنے کو تیار ہے، تو آپ اس کو معاف کر دیں. اللہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے توبہ قبول کرنے میں، لیکن میں نے اس کو پہلے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، اب اس کو تو کر نہیں سکتا، اس کی قبر کو جا کے سجدہ کر لے. تو قبر کو جا کے سجدہ کر لے تو پھر چھوڑ دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، تو پھر واپس آ کر اس سے کہا کہ بھائی اللہ میاں فرما رہے ہیں کہ تو آدم کو تو سجدہ کیا نہیں تھا، آدم کی قبر کو جا کے سجدہ کر لے تو معاف کر دوں گا. کہا واہ، زندہ کو تو میں نے سجدہ کیا نہیں، مردے کو جا کے سجدہ کروں گا. تو مطلب یہ کہ سرکشی اور انانیت، اس نے اس کو تو اس مرتبے پر پہنچایا. تو اللہ نے دو نظارے دکھائے زمین پر بھیجنے سے پہلے، کہ ایک دیکھو یہ ابلیس ہے، جب اس سے غلطی ہوتی ہے تو یہ تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ بجائے اس کی گردن جھکنے کے سینہ اور تن جاتا ہے، اور یہ تعویل کرتا ہے اور عقل لڑاتا ہے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. ایک تو یہ ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. یہ عقل چلا رہا ہے وہاں پہ اللہ میاں کے سامنے، اپنی عقلی گھوڑے دوڑا رہا ہے، تکبر کا مظاہرہ کر رہا ہے، انانیت کا مظاہرہ کر رہا ہے. ایک تو وہ غلطی کرنے والا ہے، اور ایک غلطی کرنے والے آدم اور حوا ہے.
کہ جو بھی غلطی کا احساس ہوا فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکھائی ہوئی دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. وہ دعا مانگی تو دو غلطیوں کا نظارہ کرا دیا اللہ میاں نے. ایک غلطی کا رد عمل کرنے والا وہ ہے جو سینہ تان کر کہہ رہا ہے کہ نہیں کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی ماننے کو انکار ہے، یہ غلطی نہیں ہے، میں تمہیں عقلی دلیل سے سمجھاؤں گا کہ یہ غلطی نہیں ہے. اور عقلی دلیل بظاہر تو ٹھیک ٹھاک تھی کہ خلقتنی من نار خلقتہ من طین، اس کو آگ سے پیدا کیا، مجھے مٹی سے پیدا کیا، آگ زیادہ افضل ہے مٹی سے، لہٰذا میں زیادہ افضل ہوں، میں کیوں سجدہ کروں اس کو؟ سمجھ گیا بھائی؟ یہ لبرلزم ہے، یہ لبرلزم کہ ہر بات جو ہے وہ میری عقل کے مطابق ہونی چاہیے. تو وہ عقل دوڑا رہا ہے اور انانیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، چوری پر سینہ زوری کر رہا ہے اور عقلی دلائل پیش کرتا ہے، عقلی دلائل پیش کرتا ہے. بھئی بات تو ہم کہہ رہے ہیں جو لاجک کی بات ہے، لاجک ہے، لاجک یہ کہتی ہے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو ایک وہ غلطی دکھا دی، ایک غلطی آدم و حوا کی دکھا دی علیہ السلام کہ دیکھو ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے سیدھا صاف ستھری بات کہہ دی کہ اللہ ہم سے جو ظلم ہوا آپ کے جانوں پر، ہم نے غلطی کی ہے تو لہذا ہمیں معاف کر دے، بس سیدھی سی بات. جب غلطی بھی کروا دی، غلطی کی تلافی کا طریقہ بھی بتا دیا اور غلطی کا اعتراف کرنا، اس پر نادم ہونا بھی سمجھا دیا، وہ بھی سال ہو گئی. تو کیا قلنا اہبطوا، اب ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ زمین پہ. جو اس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا اس مقصد کے لیے ابھی تیار نہیں تھے، کیونکہ تمہیں پتہ چلنا چاہیے تھا کہ انسان ہوں، غلطی کبھی نہ کبھی شاید ہو جائے، تو میں کیا کروں، اس کے لیے تمہیں تیار کرنا مقصود تھا. جب تم تیار ہو گئے تو اب جاؤ، اہبطوا، اب چلے جاؤ. کیا لگتا ہے بھائی؟ قلنا اہبطوا منہا جمیعا. اب ہم نے کہا کہ نیچے اتر جاؤ جنت سے سب کے سب. اور اب کیا ہوگا؟ بعضکم لبعض عدو. ہاں جب زمین پہ جاؤ گے تو ایک دوسرے کے دشمن ہو، شیطان تمہارا دشمن، تم شیطان کے دشمن. لہذا اب ہم نے تم کو لیس کر دیا ہے ایسے ہتھیار سے کہ جب کبھی شیطان جا کے وسوسہ ڈالے، شیطان تمہیں گمراہ کرے اور تمہارے قدم ڈگمگائے، تو تمہارے پاس ایک ہتھیار ہم دے رہے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. تو ہم صرف زہر ہی پیدا نہیں کرتے، تریاق بھی دیتے ہیں. ایک طرف ہم نے زہر بھی پیدا کر دیا اور دوسری طرف تمہیں استغفار کا تریاق بھی دے دیا. اتنا آسان کہ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی محنت کی ضرورت نہیں. ارے مان لو غلطی ہوئی، مان لی اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دو. یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم گناہ کیے جاؤ اور سینہ زوری دکھا دے جاؤ عقلی دلائل کے ذریعے، اس کے لاجک کے ذریعے، اور تم یہ کہنا چاہو کہ بھئی یہ تو میں نے جو عمل کیا تھا اس میں تو غلطی نہیں تھی، یہ بالکل ٹھیک تھا. اللہ بچائے. یہ جو ہوتا ہے کہ گناہ کرے اور کر کے اس پر ڈٹے اور ڈٹ کر یہ کہے کہ میں یہ گناہ نہیں ہے، یہ تو مولویوں نے بنا لی ہے بات. مولویوں نے دین کو مشکل بنا لیا ہے، ورنہ دین تو آسان تھا. یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، ہم دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ درست ہے. کر دو بھائی، دلیل تمہارے پاس آ جائے تو پیش کر دو. لیکن انجام وہ ہے جو ابلیس کا ہوا تھا. اور اگر یہ کہو کہ ربنا ظلمنا انفسنا، گناہ فرض کرو، دیکھو
بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی مجبور ہوتا ہے کہ مجبور کیا ہوتا ہے، مطلب حالات کے لحاظ سے ایسے حالات پر پھنسا ہوا ہے کہ چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے۔ اب اس کے دو طریقے ہیں ایسی صورت کے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تم اس کو برائی تسلیم کرنے سے انکار کر دو، کہہ دو جی آپ کیا کریں بھائی، یہ جملہ اکثر و بیشتر ہماری زبانوں پر آتا ہے، کیا کریں ہم ایسے ماحول میں جی رہے ہیں، جینا مشکل ہو جائے، تو اس لیے جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، حالات ہی ایسے ہیں، ماحول ہی ایسا ہے، زمانے کے تقاضے ہی ایسے ہیں، لہذا جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بھائی کیا کریں، ہے تو گناہ کی بات، ناجائز بات، غلطی ہے، کرنا نہیں چاہیے، لیکن پھنسے ہوئے ہیں، دعا کرو اللہ میاں ہمیں اس سے نکال۔ دیکھا دونوں رویوں میں کیا فرق ہوا۔ پہلا رویہ ابلیس والا اور دوسرا رویہ آدم و حوا والا، ربنا ظلمنا انفسنا والا۔ تو کچھ بعید نہیں ہے کہ جو شخص وہ کسی گناہ میں اس طرح مبتلا ہے کہ اس سے چھوڑا نہیں جا رہا کسی وجہ سے، تو بجائے اس کے کہ وہ پہلا والا رویہ اختیار کرے، اس کے بجائے یہ کہے کہ اللہ میں جانتا ہوں مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، غلطی ہو رہی ہے، لیکن پھنسا ہوا ہوں، نفس اور شیطان کے مقاصد نے مجھے جال میں پھنسایا ہوا ہے، لہذا اے اللہ مجھے معاف کر دے اور نکال دے اسے۔ تو یہ 1000 درجہ بہتر ہے، یہ بھی گناہ کر رہا ہے وہ بھی گناہ کر رہا ہے، لیکن یہ شخص 1000 درجہ بہتر ہے اس سے جو اپنے گناہ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ تو بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو زمین پر بھیجا تو اس وقت بھیجا جب اس میں غلطی کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو گئی اور اس غلطی پر استغفار کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو گئی۔ اس سے پہلے ابھی اس قابل نہیں تھا کہ دنیا میں جاتا، اب جب کہ یہ صلاحیت پیدا ہو گئی۔ میں نے کسی زمانے میں ایک شعر کہا تھا کہ معصوم تھا نہ وقف سجود و دعا تھا میں، معصوم تھا نہ وقف سجود و دعا تھا میں، خوبی میری یہی تھی کہ اہل خطا تھا میں، خوبی میری یہی تھی کہ اہل خطا تھا میں۔ فرشتہ اس کو تو خطا کرنی آتی ہی نہیں، تو اس لیے اس کو زمین پر بھیجنے کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر نہیں بھیجا، لیکن جب آدم ہے اس کے اندر خطا کی صلاحیت پیدا ہو گئی، خطا کی اہلیت پیدا ہو گئی، اور خطا کے لیے اس خطا کے تلافی کے لیے ہتھیار بھی اس کو مل گیا، تو اب بھیجا گیا، تو اہل خطا بن گیا، تو اب وہ دنیا میں پہنچا۔ اور اسی میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابلیس ہے میرے لیے ایک امتحان تو کیا، ابلیس ہے میرے لیے ایک امتحان تو کیا، ابلیس کے لیے بھی تو ایک ابتلا تھا میں، ابلیس کے لیے بھی تو ایک ابتلا تھا میں۔ اللہ میں نے ابلیس کو بھی تو مجھ سے ہی آزمایا تھا کہ اس کو سجدہ کر، اور وہ اللہ میں نے اب اس کو میرے لیے ابتلا بنا دیا کہ وہ بہکائے گا، لیکن بہکانے کا طریقہ سمجھا دیا تمہیں پہلے ہی سے، جب بہکائے یہ زہر، یہ سانپ تمہیں ڈسے تو اس فوراً یہ تریاق استعمال کر لو کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ استغفار بڑی عظیم چیز ہے، عظیم چیز ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہے جو بندوں کو عطا ہوئی ہے۔ استغفار، اے اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یہ جملہ بڑا زبردست جملہ ہے، اس سے 70 سالہ گناہ ایک لمحے میں معاف ہو جاتے ہیں۔
ایک لمحے میں ختم، بس اس کے اوپر قلم پھینک دیا گیا، اب اس کا نام اعمال میں بھی وجود نہیں، آدمی استغفار کرے گا۔ تو بھائی یہ اللہ نے اتنا آسان بنا دیا، کتنا آسان بنا دیا کہ لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ میں نے خامخواہ اس مخلوق پیدا کر دی، وہ ہر وقت ہمیں بتاتی ہے اور آتے ہمیں بہتاتی ہے، غلط کاموں پر آمادہ کرتی ہے۔ ارے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم استغفار کو استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی غفاری کا مظاہرہ فرمائے، اپنی غفاری کا، اپنی ستاری کا مظاہرہ فرمائے تمہاری غلطیوں کے اوپر۔ تو غلطی تم سے ضرور ہوگی، لیکن اس کے ساتھ استغفار کو اپنے لیے لازم کر لو، لازم کر لو۔ کوئی بھی غلطی ہو فوراً کہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسان نسخہ بتا رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سارے دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ جو ذات گناہوں سے پاک، معصوم، غلطی سرزد ہو ہی نہیں سکتی، اگر ہو بھی سب کچھ معاف کرنے کا اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، لیکن فرماتے ہیں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ بس کیسے استغفار کر رہے ہیں؟ گناہ تو کوئی ہے نہیں۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں پہ ہم ترقی ہو رہی ہے، ہر لمحے ترقی کے ایک زینے پر چڑھ گئے، اور آگے پہنچے تو اس سے ایک اور زینہ آگے آ گیا، اور زینہ۔ تو جب اگلے زینے پر پہنچتے تو پچھلا جو مقام تھا، جو پچھلا جو درجہ تھا، وہ بھی آپ کو ایک گناہ نظر آتا تھا، ایسا نظر آتا تھا کہ یہ میری غلطی تھی کہ میں اس مقام پر تھا، مجھے تو اور آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اس پر استغفار کرو۔ اب بھلا بتاؤ، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ ادعو کا دعاء الخائف الضریر ودعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك انفه وذل لك جسمه، یہ کہہ کے انا عبد المذنب الذلیل کہہ کر آپ دعا فرمائیں، العبد المذنب الذلیل، میں گناہ گار ذلیل بندہ ہوں، یہ فرما رہے ہیں اپنے بارے میں۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد جس پر ملائکہ بھی رش کریں اور اس روئے زمین پر، آسمان و زمین کے درمیان ایسا شاہکار اللہ نے کوئی اور پیدا نہیں کیا، اور وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں العبد المذنب الذلیل، میں گناہ گار ذلیل ہوں۔ ذرا تصور تو کرو، یہی جو عبدیت تھی، اس عبدیت نے اس مقام تک پہنچایا۔ عبدیت کا کمال یہ تھا کہ اپنے آپ کو یوں کہیں العبد المذنب الذلیل۔ اس عبدیت کے کمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج تک پہنچا دیا۔ تو یہ اتنا آسان کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا رکھا ہے، استغفار۔ جہاں غلطی ہو استغفار، جہاں غلطی ہو استغفار۔ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے منہ پر یہ جملہ آنا بڑا بھاری لگتا ہے انہیں کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ طبیعتیں بعض ایسی ہوتی ہیں، کوئی بھی ان کو سامنے کوئی بات کہے تو فوراً اس کی کوئی تعویل شروع کر دیں گے، فوراً اس کی کوئی توجیہ بیان کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ کہنا ان کو بہت بھاری ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ سب سے بہتر خیر الخطائین التوابون کلکم خطاؤون، تم سب خطا کار ہو، لیکن خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تواب، تواب کے کیا معنی؟ بہت توبہ کرنے والا، بہت توبہ کے اندر ایک بات نکلتی ہے ذرا کہ بھئی توبہ تو ایک مرتبہ کر لی،
تو سب غصہ پاک ہو گیا نا. تو ایک مرتبہ کر لینا. اور یہ بزرگوں نے کہا بھی ہے کہ جب ایک مرتبہ صدقے دل سے توبہ کر لے آدمی تو پھر بھول جائے اس گناہ اور اس کا وظیفہ لے کے نہ بیٹھے کہ مجھ سے یہ ہو گیا تھا یہ ہو گیا تھا، بلکہ اس کو بھول جائے. تو اب بار بار توبہ کیا ہوئی؟ تواب، بار بار توبہ. مطلب یہ کہ غلطی بھی بار بار ہو رہی ہے، توبہ بھی بار بار کر رہا ہے. اپنی طرف سے عزم تو یہ ہے کہ نہیں کروں گا، لیکن پھر بتقاضائے بشری پھر ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے. اور یہی معنی ہے اس حدیث کے جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اصر من استغفر وعاد 100 مرة او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آدمی استغفار کرتا ہے وہ اصرار کرنے والوں میں نہیں شامل ہوتا. جو استغفار کرتا ہے وہ اصرار، یہ اشارہ ہے اس آیت کریمہ کی طرف، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. کیسے پیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. والذین، وہ اچھے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جن سے اگر کوئی بے حیائی کی بات ہو گئی یا انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تو پھر فوراً اللہ میاں کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. اور بیچ میں جملہ کہہ دیا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا، ارے بھائی اللہ میاں کے سوا مغفرت کرے گا بھی کون. اور پھر وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جو کچھ کیا تھا اس پر اصرار نہیں کرتے. اصرار کرنے کے معنی یہ ہے، ایک تو یہ وہی سینہ زوری کہ نہیں میں نے تو ٹھیک کیا تھا، یا اصرار کے معنی یہ ہے کہ ابھی پہلے سے اسی وقت سے ارادہ ہے کہ مزید کروں گا، اگرچہ غلطیاں مگر کروں گا. تو اب اللہ تعالیٰ اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کرتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، وہ اصرار کرنے والوں میں نہیں لکھا جاتا. چاہے 100 مرتبہ گناہ کیا ہو، لیکن اگر استغفار کرتا رہا تو انشاءاللہ وہ اصرار کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا. کبھی نہ کبھی معافی بھی ہوگی اور کبھی نہ کبھی انشاءاللہ اصلاح بھی ہو جائے گی. لیکن استغفار کو نہ چھوڑے. اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ کہنا نہ چھوڑے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکن من الخاسرین. تو بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھو کہ کیسا اسلحہ دے کر ہمیں بھیجا. ایسا اسلحہ دے کر بھیجا شیطان کو بھگانے کے لیے، شیطان کو نامراد کرنے کے لیے، کہ استغفار کا نسخہ تمہیں دے دیتے ہیں. یہ کہہ دیا کرو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکن من الخاسرین. تو انشاءاللہ تمہاری شیطان تمہیں اگر غلط راستے پر لے بھی جائے گا تو اس کو ہماری طرف تمہیں ہماری طرف سے معافی مل جائے گی جب تم یہ آ کر کہو گے. تو حاصل تو یہ نکل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے یہ 2 قسم کی غلطیاں کرا کے دکھا دی. ایک ابلیس کی غلطی ہے، ایک آدم و حوا کی غلطی. دونوں کی فطرت کا فرق بھی واضح فرما دیا. اور جب یہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکن من الخاسرین سے لیس ہو گئے تو کہا فاہبطوا، اب اتر جاؤ زمین کی طرف، اب اس قابل ہو کے جا کر شیطان سے مقابلہ کر سکو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، رحمت سے ہم سب کو استغفار کی توفیق عطا فرمائے اپنے گناہوں پر. یا اللہ اصرار کرنے کے بجائے یا اللہ بخشش کی طرف، بخشش مانگنے کی طرف ہمیں متوجہ فرما دے. یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، رحمت سے
ہمیں اول تو گناہوں سے بچا لے، اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، بچنے کی ہمت عطا فرما، بچنے کا حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو استغفار اور توبہ کی طرف فوراً متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ فوراً استغفار اور توبہ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں پر سینہ زوری سے ہمیں بچا لے، یا اللہ گناہوں پر سینہ زوری سے ہمیں بچا لے، ہمیں اپنے غلطیوں کی تعویل کرنے سے بچا لے، سیدھی مغفرت مانگنے کے لیے کی طرف متوجہ فرما دے۔ یا اللہ ہم پر جو کچھ حالات آ رہے ہیں، یا اللہ عالم اسلام جس اتھل پتھل میں مبتلا ہے، جس میں ہلچل میں مبتلا ہے، یا اللہ سب ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ اے اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں اب ہماری غلطیوں پر متنبہ فرما دے، یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اور اللہ جو گناہ ہوئے ہیں ان کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ یہ رمضان اس حد تک نہ گزرے جب تک کہ آپ ہم سب کی مغفرت نہ کر چکے ہوں۔ یا اللہ یہ رمضان گزرنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے متعلقین کی مغفرت فرما دے، ہمارے اعزاء اور احباب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو عتقائے رمضان میں شامل فرما، یا اللہ ہم سب کو عتقائے رمضان میں شامل فرما، یا اللہ ہم سب کو عتقائے رمضان میں شامل فرما لے۔ یا اللہ رمضان نہ گزرے جب تک کہ آپ ہمیں معاف نہ کر چکے ہوں، جب تک ہماری بخشش نہ فرما چکے ہوں، یا اللہ جب تک ہمیں جنت کا پروانہ نہ دے چکے ہوں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے استحقاق پر نظر نہ فرما، اے اللہ اپنے کرم پر نظر فرما، ہماری احتیاج پر نظر فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے استحقاق سے زیادہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے رمضان کے اندر آپ نے انوار و برکات رکھے ہیں اپنی رحمت سے وہ سب ہمیں عطا فرما، اور کسی سے بھی محروم نہ فرما۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہر طرح کے شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔